نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے پارے میں ہم نے اصلاح کے بارے میں پڑھا کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصلحین کو پسند کرتا ہے، اصلاح کو پسند کرتا ہے اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ امت مسلمہ میں سے ہر شخص، مرد ہو یا عورت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا کام کرے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر۔ لیکن بہت سے لوگ اس فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے جب وہ اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو مزید بگاڑ کر دیتے ہیں۔ اصلاح کیسے کی جاتی ہے اور اصلاح کا جذبہ کس طرح ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مرر۔ جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیر خواہ ہو، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے جذبات کو سمجھتا ہو، ان کی قدردانی کرتا ہو۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی بہتری چاہیے۔ ہر انسان کا یہ حال ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھے، اپنی طرح کا سمجھے، وہ ان کی ترقی پر خوش ہو، اور اگر کسی بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کی اصلاح کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے۔ یعنی مومن بیگانہ اور بے نیاز نہیں رہ سکتا کہ وہ کسی کو برا کرتا دیکھ رہا ہے، غلط کرتا دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس کی اصلاح ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کو چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے، یا جس کی اصلاح کرنا مقصود ہو وہ یہ کہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، تم اپنا کام کرو اور مجھے میری مرضی کرنے دو۔ یہ اسلامی اخلاق، اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اپنی ذات میں، اور صرف اپنی ذات میں نہیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی برائیوں سے پاک رکھے۔ کیونکہ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام صرف اس کی حد تک نہیں رہتا، اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ پانی کے اندر ایک پتھر پھینکے تو صرف اس حصے کو چوٹ نہیں لگتی، یا صرف وہاں پر ہی حرکت نہیں ہوتی جہاں پتھر گرتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ دائرہ پھیلنے لگتا ہے اور وہ دور تک پھیلتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹھہرا ہوا پانی، اگر آپ اس میں چھوٹی سی ایک پتا بھی گرتا ہے تو پتا گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، چاروں طرف پانی کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور ساری سطح اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہوتا، اس کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس سے متاثر ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ ماحول کی دیگر چیزیں، کیونکہ یہ پوری کائنات، پورا ماحول اللہ کا تابع فرمان ہے۔ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ ان سب کے پاس اختیار نہیں، انسان کے پاس اختیار ہے۔ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے باقی تمام کریشن کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے آس پاس کی ساری چیزیں اس سے وحشت ناک ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، اور وہ اس کے خلاف پھر قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اسی لیے سورۃ الروم میں آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہر وہ چیز جو خشکی پر اور سمندر پر ہے ان سب کے اندر فساد پھیل گیا، یعنی انسان کے گناہوں اور غلطیوں کے جو اثرات ہیں ان سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر اگر کوئی شخص غلط رویہ اختیار کرتا ہے، مثلا
اگر کوئی بچہ باغی ہو جاتا ہے، گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے عام طور پر ماں باپ سے بغاوت کر جاتے ہیں، تو اس کا اثر صرف اس لڑکے کی ذات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، خاندان، رشتہ دار، برادری، جان پہچان کے لوگ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے اور ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو صرف ایسا نہیں کہ وہ ہی گناہگار ہے، بلکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے اندر بھی سستی آ رہی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی عبادت مشکل ہو رہی ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص برائی کرتا ہے تو اس سے صرف وہ خود نہیں بلکہ ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ اس کی روک تھام کریں، اور اگر کوئی شخص نیکی میں پیچھے رہ رہا ہو تو لوگ اس کو نیکی کی طرف مائل کریں، اس کا ہاتھ پکڑے، اسے آگے بڑھائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص برا کر رہا ہے اور آپ کا یہ فرض بھی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی ڈالنی ہوگی، اس کی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، جو کہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ہو نہیں سکتی۔ مثلا ڈاکٹر ہمدرد ہوتا ہے، وہ مریض کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دے تو مریض کے فائدے میں ہوتا ہے، مریض اس کو پازیٹیولی لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمن یا کوئی نفرت کے ساتھ کسی کو تیر لگائے یا کوئی نقصان دے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چوٹ صرف جسم کی چوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ چوٹ روح تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان عرصے تک اس زخم کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مار کو نہیں بھولتا۔ ڈاکٹر کا لگایا ہوا نشتر مندمل ہوتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کی پہنچائی ہوئی بدنیتی کے ساتھ کوئی تکلیف انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتی۔ ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ بظاہر دیکھنے میں دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے کہ ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے اور دوسرا نفرت کے ساتھ، دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کہیں کوئی برائی دیکھیں تو کیا کریں؟ اصلاح کریں، لیکن کیسے کریں؟ خیر خواہی کے ساتھ کریں۔ خیر خواہی کس طرح ہوگی؟ اس کا کیا معیار ہے؟ ہمارے اندر کس طرح کے جذبات ہوں گے خیر خواہی کے؟ اس کا انحصار خود ہمارے اپنے ضمیر پر ہے کہ ضمیر کیا گواہی دیتا ہے، دل کیا کہتا ہے۔ تو خیر خواہی کو جانچنے کے لیے دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے لیے اسی کو پسند کریں گے اگر آپ کے اندر وہ غلطی ہو؟ ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلتے ہیں جب تو ان کے ساتھ بھلائی کی بجائے ان کو آر دلانے لگتے ہیں، ان کی غلطیوں اور ان کی برائیوں پر ان کو طنز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آر دلانے سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح ہوتی ہے خیر خواہی کے ساتھ اور اچھے انداز میں، اس رویے کے ساتھ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اصلاح کرنے اور کنڈیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو جس سماج میں لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہاں ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آئینے کی مانند ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی۔ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، مرر کے سامنے، تو وہ کسی کمی یا زیادتی کے بغیر آپ کے اصل چہرے کو دکھا دیتا ہے، ایز از، جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی دکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک سچے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی کمی یا خرابی دیکھتا ہے تو اس کا انسانی جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس سے باخبر کر دے۔ سچے انسان کے لیے ایسے معاملے میں چپ رہنا ممکن نہیں۔ جیسے آئینہ چپ نہیں رہتا، اسی طرح سچا انسان بھی خاموش نہیں ہو جاتا، سچائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر لیتا، بلکہ اس کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، اور وہ درد ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا بولتا ہے۔ آئینہ جب کسی کو اس کے چہرے کی خرابی دکھاتا ہے تو اس کے اندر کوئی برا جذبہ نہیں ہوتا۔ آئینہ کا کام صرف خرابی کو بتانا ہے، نہ کہ خرابی والے انسان کو نیچا دکھانا، اس کو ذلیل کرنا۔ اسی طرح سچا انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کو اس کی خرابی سے آگاہ کرے، تو اس کے دل میں بھائی کے خلاف نفرت حقارت کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے لباس میں یا شکل پہ یا کسی انداز میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جیسے
چہرے پہ کچھ لگائے، کوئی داغ دھبا کہیں لگا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خاموشی کے ساتھ، سرگوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے دوسرے کو بتا کر اس کو شرمندگی سے بچائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہنسنے لگتے ہیں۔ جب لوگ آپ پہ ہنسنے لگتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں واٹس رانگ ود می، پھر آپ خود اپنی خرابی دیکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کے ایپ پر اس پہ ہنسیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس پہ طنز کی بارش کریں اور اس شخص کو حقیر سمجھیں۔ بعض اوقات ہم کسی کے ایپ کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی غلطی ہم خود بھی کرتے ہیں۔ تو جب اصلاح کریں تو ایسا کرتے ہوئے نہ اپنے آپ کو وہ اونچا سمجھے اور نہ دوسرے کو نیچا۔ اس کا مقصد صرف عیب کی اصلاح ہو، نہ کہ عیب کا اشتہار۔ یعنی آئینہ ہمارا اشتہار نہیں دیتا، ہمیں کو دکھا کے اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں بھی دوسروں کے عیب بتا کے انہیں مہلت دینی چاہیے کہ وہ اصلاح کر سکیں، نہ کہ اور لوگوں کے بیچ میں جا کر اس کی مشہوری کریں۔ آئینہ آدمی کے چہرے پر کوئی دھبا بتائے تو آدمی کسی رکاوٹ کے بغیر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، مگر جب انسان کسی آدمی کو اس کا عیب بتائے تو اکثر وہ اس کو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہ جذبہ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کو اس کی غلطی بتائی جائے اور وہ غلطی ماننے کی بجائے اوپر سے مزید اکڑ جائے، ناراض ہو، تعویلیں کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ انسان کی نشاندہی کو بھی اسی طرح خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے جس طرح وہ آئینہ کی نشاندہی کو قبول کرتا ہے۔ کوئی شخص آئینے کو دیکھ کر اگر اپنی شکل یا لباس یا کوئی چیز پسند نہ آئے تو آئینے کو توڑ نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کو فوراً مان لیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں اگر ہماری کوئی خامی بتائے، غلطی بتائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی، اور اگر نہیں مانیں گے تو فساد ہوگا، اور وہ گناہ یا غلط کام صرف ہمارے حد تک نہیں رہے گا بلکہ آگے پھیلتا چلا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، تو اس موقع پر اصلاح ضروری ہوتی ہے، لیکن اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ سنے اور اصلاح کرنے والا مظلوم بھی ہو تو پھر اللہ اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے شخص کو سنائے کہ جو اسے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ انسان برائی پر زبان کھولے، کسی کے عیب اچھالے، کسی کو طعنہ دے، کسی سے نفرت کا اظہار کرے، کسی کو گالی گلوچ کرے۔ یہ بات کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی، مومنانہ اخلاق نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، تکبر کرے، اکڑے، فخر کرے، تو یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو خیانت اور گناہ کے کام پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں جو تکبر کریں۔ انہ لا يحب المستکبرین، پھولنے والے اور اپنی تعریف چاہنے والے اور خود اپنے منہ میاں بٹھو بننے والے، اپنی ہی باتیں کیے جانے والے بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ جو کوئی خوشی یا نعمت پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ لہذا ایک تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، ہر اس کام سے، اس بات سے، اس صفت سے بچنا چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں۔ دوسری طرف بد زبانی پر آواز اونچی نہیں کرنی، یعنی بد زبانی کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے،
اور اگر کسی وجہ سے کبھی کوئی ایسی بات کرنی پڑے تو اسے بلند آواز میں نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اسے ظلم سہتے بھی نہیں جانا چاہیے. اس ظلم کے مداوع کے لیے ظلم کی داستان سنانے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ شخص مدد طلب کر کے اپنے اوپر سے ظلم و ستم کو دور کر سکے. لہذا یہاں بہترین اصول بتا دیا گیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بدگوئی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں، بری باتیں کرنا اس کو پسند نہیں. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہو، تو ایسا شخص ظلم کی بات بس اتنی ہی سنا سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا. اس کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مبالغہ آرائی کرے اور جھوٹ موٹ کی بات بنا کے سنائے اور اس طرح دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرے. کیونکہ اگر فریقین میں سے کسی نے بھی غلط بیانی کی، بد زبانی کی، تو اللہ ان کی بات سنتا ہے اور ان کے دلوں کا حال جانتا ہے اور ان کے اعمال سے بھی خوب باخبر ہے. اس لیے انسان کو ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یہی تقویٰ ہے جو انسان کو اس کی حد پر رکھتا ہے. انسان کو وہی کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کے دل کی آواز، اس کے ضمیر کی آواز، کہ جو واقعی اس کو زیب دیتا ہے اور جو اس کو کرنا چاہیے. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. مظلوم ہونے کی صورت میں بھی اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی پھر بھی دوسرے کے ساتھ اچھا کرو یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی اعلیٰ اخلاق کیا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے. اجازت ہے کہ برائی کی شکایت کی جائے، ظلم کی شکایت، لیکن احسن طریقہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیونکہ اگر انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہوگا برائی کو دور کرنے کا. قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلے طریقے سے دور کرو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو چکی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست. تو بات یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کے ساتھ برائی کے بدلے میں برائی کرتا ہے تو برائی تو کبھی کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد تعلقات عام طور پر اچھے نہیں ہوتے. خصوصی طور پر جو لوگ مل جل کر رہتے ہوں، قریبی رشتے ہوں، وہاں تو انسان کو ایک دن میں دوسرے کو 70 بار معاف کرنا چاہیے اور 70 بار درگزر کرنا چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار، کیونکہ اسی خادم سے تمہیں روزانہ کام لینا ہے، اور اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. پھر کون مشکل میں ہوگا؟ تم خود ہی ہوگے. سمجھانا، نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دوسرے کو آئینہ دکھا کر اس کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کیا جائے، درگزر کا رویہ اختیار کیا جائے، تو یہ کہیں زیادہ مؤثر چیز ہے. اس سے مطلب حاصل ہو جائے گا، ظلم دور ہو جائے گا، برائی دور ہو جائے گی، فضا اچھی ہو جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی تو یہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. وہ قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کرتا ہے، لہذا تمہیں بھی دوسروں کو معاف کرتے جانا چاہیے. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. انسان مومن صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تمام رسولوں کو مانے، کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے جن کو اللہ نے بھیجا ہے. ایک رسول کا انکار
سارے رسولوں کے انکار کے برابر ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ رسولوں کے درمیان تفریق کرے۔ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، اس فضیلت کو ماننا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور دوسرے کو اس کے مقابلے میں نیچا ثابت کرے۔ اصل کرنے کا کام کیا کہ ہر ایک کو ان کا مقام دے جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے ان کی جو خصوصیت اور فضیلت بتائی ہے اس کو اسی طرح مانے اور اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ کسی کے فضل میں کمی کرنا اور کسی کی کمی کو بڑھا چڑھا کر اس کو وہ دکھانا جو وہ ہے نہیں، یہ دونوں ہی باتیں درست نہیں، اور یہ اصول عام زندگی کے معاملے میں بھی ہے۔ اور ایسے کافروں کے لیے، یعنی جو ایسا کریں کہ کسی رسول کو نہ مانے، ان کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نئی بات نہیں کہ آپ سے نت نئے ہر روز نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کے اگنور کر دو، کیونکہ یہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ یعنی سامنے لا کے دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یاد ہے جب 70 لوگوں پر بجلی ٹوٹی، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ سارے زندہ ہوئے، واپس گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سرکشی پہ تل گئے، احسان بھول گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، یعنی اتنا بڑا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی تمہاری کوئی نصیحت اور بات ہم پر اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے حق بات ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتی، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا، یعنی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی کسی کو قتل کرنا ایک بھیانک جرم ہوتا ہے، اور نبی کو قتل کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے، لیکن اس قوم کا کیا حال ہے، یعنی اس قوم کے ایمان کا اور اخلاق کا کیا حال ہے کہ جو اللہ کے ایک پیارے نبی کو قتل کر کے پھر دیدہ دلیری کے ساتھ، سینہ زوری کے ساتھ اس کا علل اعلان اظہار بھی کرے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، یعنی اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے، اور اس پر طویل بحثیں موجود ہیں، یہ اس وقت کا موضوع نہیں، لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا، اور پھر متعدد روایات جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، اور وہ یہاں پر آ کر شادی کریں گے، اور ان کے دور میں امن امان ہوگا۔ اس کے بعد وہ طبعی موت مریں گے، جس طرح باقی انبیاء پر موت آئی اسی طرح ان پر بھی آئے گی۔ لیکن بہت سے لوگ ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن اور سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ اس معاملے میں لوگ اس کے علاوہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا نظریہ رکھتے ہیں وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں،
وما قتلوہ یقینا، کتنے واضح الفاظ ہیں. اس کے بعد تو کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا. کیا؟ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا. کہاں؟ الیہ، اپنی طرف، یعنی آسمان پر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا. یا تو دنیا میں ہی اس کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، یا پھر موت کے فرشتے جب موت کا پیغام لے کر آئیں گے تو اس وقت وہ اس حقیقت کو دکھائیں گے. اور پھر ہر ایسا شخص، یعنی اہل کتاب کا ایسا شخص جو اس عقیدے سے انحراف رکھتا ہے، وہ جان دینے سے پہلے اصل حقیقت کو جان لے گا اور مان لے گا، لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا. اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اہل کتاب کی صفات. نمبر 1، اللہ کے راستے سے روکنا. نمبر 2، سود لینا. نمبر 3، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھانا. حالانکہ یہ کون تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، دین جانتے تھے، کتاب جانتے تھے، اہل کتاب تھے. اس کے باوجود، کتاب آنے کے باوجود ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھی. تو خود بھی ہوشیار رہیے. صرف قرآن پڑھ کے، قرآن جان کر مطمئن نہ ہو جائیے کہ اب ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے اور ہم تو پکے سچے مومن بن چکے ہیں. شیطان انسان کو طرح طرح سے دھوکے دیتا ہے. خود انسان کا نفس دھوکہ باز ہے جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور غلط کام کرتے ہوئے بھی اپنی غلطی کو مانتا نہیں اور پھر اس کی اصلاح نہیں کر پاتا. تو یہاں اہل کتاب کی کچھ باتوں کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. کیوں؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم ظلم کرتی ہے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتی ہے اور حرام کام کرتی ہے جیسے سود وغیرہ کا لین دین، تو اس کے نتیجے میں اس پر نعمتیں بند ہو جاتی، وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے بعض اوقات اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جس کو وہ پانے والا تھا، یا جو رزق اس کو پہنچنے والا تھا. یعنی رزق اس کی طرف آ رہا تھا، لیکن کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ کیوں آنے سے رہ گیا؟ اس کا اپنا گناہ، اور خصوصی طور پر ظلم. کیونکہ یہاں پر فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہود کے ظلم کی وجہ سے. وہ ظلم خواہ اللہ کی آیات اور احکام کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، کیونکہ مظلوم کے دل کی آہ اور بد دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے، اس کو ہلا دیتی ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کسی کو اس کے حق سے محروم رکھنا. اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں بھی مبغوض قرار پاتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی اس کا مقام گر جاتا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزوں سے اور رزق سے اور نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سچ کو مان جاتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. ایک چیز پر آپ غور فرمائیے کہ قرآن مجید میں جب کسی گروہ کی ایک بات کا ذکر ہوتا ہے جو منفی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی گروہ کے اندر پائے جانے والے اچھے لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے. ایک طرف جنت کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف جہنم کا ذکر ہوتا ہے.
ایک طرف اپنے ظلم کے بدلے کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف معاف کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ہم ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ رہی تھی، کہ جس میں الفاظ بھی تھے اور آواز بھی تھی۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کیا کہ لوگو تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ چکا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سچائی کی تلاش میں ہے، حق کی تلاش میں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے۔ فآمنوا، ایمان لے آؤ، مان جاؤ، خیر لکم، تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے ہی حق میں اچھا ہے۔ اور اگر نہیں مانتے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا لینا۔ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، ایک نفسیاتی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کے اندر اپنے سے بڑھ کر کوئی خوبی دیکھتا ہے یا کسی جگہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حیرت انسان کے لیے ساتھ ہی خوشگواری کے تاثرات بھی لاتی، یعنی حیرت اور خوشگواری ساتھ ساتھ آتے، پھر یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کے دل کے اندر اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، انسان کے بارے میں ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ مبالغے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اس شخص سے، اس ہستی سے ایسے تصورات وابستہ کر لیتا ہے کہ جو حقیقت میں فٹ نہیں بیٹھتے اس پر۔ مثلاً اگر کسی کو عبادت کرتے دیکھ لیا یا کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جو وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے یا بڑھ کے کر رہا ہے، تو عموماً لوگ اس کو کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اس سے تو اب کوئی غلطی ہوگی نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز بن گیا، اور پھر اس کے بارے میں ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کو پھر اس شخص کی غلطی بھی نظر کوئی نہیں آتی۔ وہ غلطی کر رہا تو وہ اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اس کی بھی کوئی تعویل کر لیتا ہے۔ عام حالات میں بھی چیز پسندیدہ نہیں، لیکن خاص طور پر کسی انسان کا مرتبہ، عام انسان کا مرتبہ نبی کے برابر کر دینا، یا نبی کا مرتبہ اللہ کے برابر کر دینا، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھانا، یہ غلوب کی بدترین قسم ہے۔ کسی نیک انسان سے محبت رکھنا، کسی کے اچھے کام کی وجہ سے اس کی چاہت دل میں ہونا، یہ بالکل فطری جذبہ ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے۔ اور اللہ کی خاطر محبت کس سے ہوتی ہے؟ اسی شخص سے ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے دین کا خدمتگار ہوتا ہے. یہ محبت جائز ہے. اس محبت کے ساتھ احترام بھی ہوتا ہے، خیرخواہی بھی ہوتی ہے، اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہوتا ہے، ادب اور احترام کا معاملہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ رویہ یا یہ محبت انسان کو اندھا نہ کرے کہ اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ کوئی غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی کو بھی نیکی سمجھ لیں اور اس کو اس کی غلطی نہ بتائیں یا نہ بتا سکتے ہوں یا اس کی مدد نہ کریں یا اس کی اصلاح نہ کریں کہ اسے جا کے بتا دے. دوسرے کو بتانا بھی چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تاکہ وہ ان جذبات کا خیال رکھے. کسی سے محبت کی خاطر اس سے ملاقات کے لیے جانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک شخص کسی بستی میں جا رہا تھا جہاں اس کو صرف کسی نیک شخص سے ملنا تھا اور کوئی بھی دوسرا کام نہیں تھا. تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں ملا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں سے ملاقات کے لیے. کہا کیا کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں، صرف اور صرف ملاقات ہے. کیوں ملاقات کر رہے کہ اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اس بنا پر کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو. تو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے، کسی بھی نیک کام کی وجہ سے کسی انسان سے محبت رکھنا، اس کا ادب اور احترام، یہ عقیدت ایسی عقیدت ہے جو پسندیدہ ہے. یہ غلو نہیں. غلو کیا ہے کہ پھر اس کو فرشتہ سمجھ لینا، پھر اس کو انبیاء برابر سمجھ لینا، یا اس کو ولی اللہ کہہ کر انبیاء سے بھی اونچا درجہ دے دینا. یہ ناپسندیدہ چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سی قومیں اس غلطی کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا مقام اتنا آگے کر دیا کہ ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. اسی چیز سے یہاں روکا جا رہا ہے. اور صرف ان کو نہیں روکا جا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی روکا ہے. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میرے مقام سے اس طرح آگے مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کو آگے بڑھایا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو بات یہ ہے کہ رسول ہونا بھی ایک بہت بلند مقام ہے. کوئی انسان خود سے رسول نہیں بن سکتا، یا کوئی محنت کر کے ڈگری حاصل کر کے رسول نہیں بنا جا سکتا. اللہ ہی جسے چاہتا ہے چنتا ہے اور پھر اس کی تائید کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کتاب دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے اور عام لوگوں کے مقابلے میں اس کو چن لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن عام انسان کتنے بھی نیک ہو جائیں معصوم نہیں ہو سکتے. یہی فرق ہے عام انسانوں اور نبیوں میں. عام انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، بہت بہت اچھے ہوتے ہوئے بھی ان سے غلطیاں ہوں گی. تو پھر ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ عام انسانوں کے لیے ہم استغفار کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا فی الایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو لوگ ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے یعنی پہلے گزرے یا ہم سے بہت اونچے ہیں ایمان میں، نیک کاموں میں، ان کو بھی بخش دے، وہ بھی انسان ہے. تو یہ ہے درست عقیدہ، درست طریقہ کہ انسان کسی کو اس کے مقام سے نہ بڑھائے اور نہ گھٹائے. گھٹانا بھی جرم ہے. کسی کی نیکی اور کسی کے کام کو ایکنالج نہ کرنا اور حسد کا شکار ہو کر اس کی خامیاں ڈھونڈنا اور اس کو برا بھلا کہنا، یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا، انہوں نے دوسرے پیغمبر کے اندر صرف ایسی چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دی کہ جو ان کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں، حالانکہ انہوں نے جنہیں خامیاں قرار دیا وہ اللہ کی نظر میں خامیاں نہیں تھی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑی کشمکش ہے، بہت بڑا اختلاف ہے مختلف گروہوں کے درمیان، فرقوں کے درمیان، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنی شخصیت کو اعلیٰ اور رفع قرار دیتا ہے. یعنی مذہب کے نام پر خصوصی طور پر جو فرقہ واریت ہے اور جنگ و جدل ہے وہ اسی بنا پر. پہلے کے لوگ انبیاء کے ساتھ یہ کرتے رہے کہ اپنے نبی کے ساتھ تو بہت عقیدت اور دیگر انبیاء کو کم درجے پہ رکھنا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا لا نفرق بین احد منہم،
کہ ہمیں حق نہیں کہ ہم تفریق کریں. اس کے بعد عام لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی مذہبی شخصیتوں کو ایسا مقام دے دیا کہ کسی دوسری مذہبی شخصیت کے لیے کوئی ادب، احترام اور عقیدت ہی باقی نہ رہی. باقی سارے غلط ہو گئے ان کے مولانا کے علاوہ. اور پھر ہر ایک اپنے مولانا کی خاطر لڑنے بھی لگ گیا دوسروں سے، اور انسانیت کا احترام اور مسلمان کا احترام وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے، لیکن اس محبت میں ایسا غلوب نہ ہو کہ اس کی محبت کی وجہ سے باقی سب سے نفرت شروع کر دے. یہ درست نہ ہوگا. محبت تو عبادت ہے، لیکن ایک محبت کی خاطر دوسروں سے عداوت یہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو اعتدال کس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو حدیں ہمارے لیے مقرر کر دی ہم انہی کے اندر رہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. ان کی پیدائش عام انسانوں سے مختلف ہوئی تھی، اور یہ چیز ان کی ایک خصوصیت تھی. اس کی بنا پر باقی پیغمبروں کا درجہ کم نہیں کیا جا سکتا. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور تمام رسولوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین ہیں. انتہوا، رک جاؤ، باز آ جاؤ. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے ہی لیے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، بالا تر ہے وہ. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے بیٹوں کی ضرورت نہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی خدا کا بیٹا نہیں سمجھا، بلکہ بندہ ہی سمجھا. اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، یعنی اس سے ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فرشتے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرنے والے، اس کے فرما بردار اور اطاعت گزار. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اللہ کی بندگی سے عار، اللہ کی بندگی کے مقابلے میں تکبر، یہ کیا چیز ہے کہ انسان اللہ کا کوئی حکم سنے اور پھر اس کو نہ مانے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے کہ نہیں ایسا کر کے تو پھر میری شان میں فرق آ جاتا ہے. مثلا اذان کی آواز آ جائے لیکن انسان ایسے لوگوں میں بیٹھا ہو کہ جو نماز نہ پڑھتے ہوں یا نماز کو پسند نہ کرتے ہوں، تو لوگوں کے ڈر سے اللہ کی عبادت چھوڑ دے اور نماز کے لیے نہ اٹھے اور نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس وقت اس نے عبادت کے اس کام کو اپنے لیے کیا سمجھا؟ عار سمجھا، شرمندگی کا باعث سمجھا. اسی طرح اللہ نے اگر حکم دیا ہے ایک مسلمان عورت کو باحیا لباس پہننے کا، اور اگر کوئی اس کو عار سمجھے، اپنے لیے کمتر درجے کی چیز سمجھے، یا جو کوئی ایسا کرے اس کو انسان گھٹیا سمجھے، تو یہ کسی بندہ مومن کی شان نہیں. ٹھیک ہے، کسی کمزوری کی وجہ سے اگر ہم اللہ کی کوئی عبادت یا بندگی نہیں کر رہے یا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو کم از کم جو کر رہے ہیں انہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کے اندر مین میخ نکالنا، اور ان کو یعنی اپنے ایک خود ساختہ معیار ہم نے بڑائی کے قائم کیے. عزت کے بھی خود اپنا کچھ کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، محبت کا بھی اپنا ایک بنایا ہوا ہے، نیکی اور احسان کا بھی اپنا ہی بنایا ہوا ہے. اور جو اس آئینے میں فٹ ہو جائے، اس سانچے میں ڈھل جائے، وہ تو پاس ہو گیا.
جیسے ہوتا ہے نا، جیسے فیکٹری کا کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب بنتی ہے تو اس کو مخصوص سانچوں سے گزارا جاتا ہے، جو چیز اس سے گزر جائے وہ کیا ہے، پاس، اس پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور اگر کسی وقت کسی موقع پر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، ریجیکٹ. تو لوگوں نے بھی کیا کر رکھا ہے کہ کسی کے نیک ہونے، کسی کے اچھا ہونے کے معیار وہ نہیں جو اللہ نے قرآن میں بتا دیے، بلکہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے. کوئی اس سے نکل جائے تو پھر خاندانی کو سانچہ بنایا ہوا ہے، کلچر کو ایک سانچہ بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح دنیا کے بتائے ہوئے طریقے جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں ان کو سانچہ بنایا ہوا ہے کہ کسی انسان کی بڑائی کیا ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اگر دیکھنا ہو تو لوگوں کو رشتے کے لین دین کے وقت دیکھا کریں کہ ان کے نزدیک بڑائی کیا ہے، بڑا کون ہے، اچھائی کے معیار کیا ہے. اب مثلا شادی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا معیار دے دیا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے حسن کی بنا پر، اس کے حسب نسب کی بنا پر، اس کے خوبصورتی کی بنا پر، اس کے خاندان کی بنا پر، مال کی بنا پر. تو تم کیا کرو، دین کی بنا پر اس سے شادی کرو. فاصبر بذات الدین تربت یداک. بعض اوقات ہم دین کے لیے بھی کرتے ہیں تو پھر دین نہیں دیکھتے، کیا دیکھنے لگتے ہیں، پھر دنیا دیکھنے لگتے ہیں کہ مال کتنا ہے، خاندان کیسا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں جو دنیاوی معیار ہیں، ڈگری کیسی ہے، فلاں چیز کیسی، فلاں کیسی ہے. تو ہر ایک نے اپنے کچھ خود ساختہ معیار یا خدا بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو ان کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. جو اس کے مطابق ہو وہ پاس اور باقی سب فیل، باقی سب نظروں سے کم، نظروں سے اتر گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے، وہاں کس کی عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صرف ظاہری دینداری کی بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ جب کہتے ہیں نا لڑکی کی دینداری تو وہ بھی کیا دیکھ لیتے، صرف ظاہری چند چیزیں، اندر کا اخلاق نہیں دیکھتے. تقوی اصل چیز ہے، اور تقوی جب اندر آتا ہے تو باہر بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی تقوی کی روح سے خالی ہے تو پھر وہ ہر خیر سے خالی ہے، خواہ بظاہر وہ کتنی بڑی کو مذہبی شخصیتی نظر کیوں نہ آئے. تو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر نہیں کرے گا، وہ عبادت کو اپنے لیے آر نہیں سمجھے گا. وہ بھٹکی ہوئی راہ پہ جاتے ہوئے اگر کوئی اسے بتائے گا تو واپس آ جائے گا، وہ اپنی غلطی کو فوراً مان لے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. قیامت کے دن کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے، یعنی قرآن، جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا.